بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ جب بنی اسرائیل میں نفرت، حسد اور مساکین پر ظلم بڑھنے لگا تو اللہ نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے لیے منتخب کیا۔ تو یوں اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بڑے بڑے عالم اور معتبر لوگوں سے کہنے لگے کہ کیوں ظلم کرتے ہو، غریبوں کا حق کیوں کھاتے ہو؟ اے لوگو، حقیقی اللہ وہ ہے جو سب انسانوں کو برابر کے حقوق دیتا ہے، جس کے نزدیک امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں، چاہے وہ سیاہ رنگ والا یا سفید رنگ والا ہو، سب برابر ہے۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے اور پھر اللہ کے نبی اللہ کی نشانیاں زمین پر ظاہر کرنے لگے۔ آپ کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ مسیح کا مطلب کثرت سے زمین پر سیاحت کرنے والا یا ہاتھ پھیرنے والا، کیونکہ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں شفا رکھی تھی۔ آپ علیہ السلام لابینہ کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو وہ دیکھنا شروع کر دیتا تھا۔ کوڑ کے مریض جس سے پوری دنیا نفرت کرتی تھی، آپ کے مبارک ہاتھ جب کسی کوڑ کے مریض پر لگتے تھے تو اللہ کے کرم سے وہ صحت یاب ہو جاتا تھا۔ آپ مٹی کے پرندے بنا کر جب فضا میں پھینکتے تھے تو وہ مٹی کے پرندے زندہ ہو کر اڑنا شروع ہو جاتے تھے، اور جب آپ کسی مردے پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ اللہ کی فضل و کرم سے زندہ ہو کر بولنے لگتا تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے جب یہ معجزات دیکھے تو وہ دن بدن آپ کی باتیں سننے لگے، آپ کو اللہ کا نبی تسلیم کرنے لگے۔ بس یہی ڈر اس وقت ظالم بادشاہوں کو اور عالموں کو کھانے لگا کہ کہیں ہماری حکومت ختم نہ ہو جائے۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی سمجھ کر اپنا بادشاہ نہ بنا لے تو بس بنی اسرائیل کے بادشاہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازشیں کرنے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری قوم سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں تاکہ تم آپس میں محبت، امن اور پیار سے زندگی بسر کرنے لگو۔ کچھ لوگ آپ پر ایمان لے آئے، کچھ لوگ آپ کے ساتھ رہنا شروع ہونے لگے، اور کچھ لوگ وقت کے بادشاہوں کے ساتھ آپ کو شہید کرنے کی سازشوں میں لگے رہے۔ تاریخ نے لکھا آپ کے ساتھ 12 حواری تھے، لیکن ان میں سے بھی کچھ کا ایمان مکمل نہ تھا۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بنی اسرائیل کے عالم اور بادشاہوں نے ان حواریوں کو خریدنا چاہا۔ ان میں سے ایک جس کا نام یہودا تھا، اس نے وقت کے بادشاہ کے آگے خود کو بیچ دیا اور یہ کہا کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے، اور یوں یہودا ان لوگوں کے لیے جاسوسی کرنے لگا۔ ان دنوں اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مذہبی تہوار منانے کے لیے بیت المقدس آئے ہوئے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد آپ شہر سے باہر آتے تھے، ورکشی نامی ایک جگہ پر رات گزارنے کے لیے ٹھہرتے ہیں۔ اپنے شاگردوں سے الگ ہو کر اللہ پاک سے مخاطب ہوتے ہیں، اے اللہ، میں جانتا ہوں یہاں کے بادشاہ اور علماء مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اے میرے خالق، میری مدد فرما اور مجھے ان کے شہر سے بچا لے۔ بس اتنے میں جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے مریم کے بیٹے، اللہ فرماتا ہے کہ آج رات تجھے سرزمین سے آسمانوں کی طرف
اٹھائے گا، تیرا رب تمہیں ان لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے تیرے تعلیمات کو تسلیم کیا ہے، اللہ انہیں مشرک اور کافر لوگوں پر فضیلت بخشے گا، اور قیامت کے دن اللہ اسے اختلافات کا فیصلہ کرے گا۔ اے روح اللہ، تیری بلندی کا وقت آ پہنچا ہے۔ بس اللہ نے ایک عجیب معجزہ دکھایا، یہودا کا حولیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہو گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں کی طرف بلند کر دیا۔ بس جیسے ہی گرفتار کرنے کے لیے بادشاہ کے لوگ وہاں آئے تو اس جاسوس یہودا کو گرفتار کر دیا، کیونکہ اللہ نے اس کی شکل و صورت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی تھی، اور یوں اللہ نے بنی اسرائیل کے سخت دلوں پر مہر لگا دی، اور وہ فخر سے یہ کہنے لگے کہ ہم نے مریم کے بیٹے اور اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ نعوذ باللہ۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا، بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اس معاملے میں غلط فہمی کا شکار تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ حیرت سے یہودا کو دیکھ رہے تھے کہ اس کا چہرہ تو عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی بھی خوبی اس میں نظر نہیں آ رہی، وہ بس اپنے وہم گمان کی پیروی کر رہے تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل نہیں کیا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے صحیح سلامت آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا، اور قیامت سے پہلے اللہ ان کو پھر سے ظاہر کرے گا اور دنیا کے نزدیک حق اور باطل کو واضح کر دے گا۔ بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو۔ اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو لہٰذا اس ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دے۔ اللہ حافظ۔